انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم رسپیکٹ فار آل، چاہے وہ جانوروں کے رائٹس ہوں، چاہے وہ درختوں کے ہوں، چاہے وہ جنگوں میں رائٹس ہوں، چاہے وہ لیڈرشپ کے اندر کس طرح کے فارم آف لیڈرشپ ہو، ہر طرح کی ہم لوگ جب بات کرتے ہیں، مگر ہم اتنے بلیسڈ ہیں کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے دنیا کے اندر جس نے عورتوں کو اتنے رائٹس دیے، اور رائٹ ٹو چوز کس سے شادی کرنی ہے، رائٹ پراپرٹی کا رائٹ، رسپیکٹ، ان کو جو عزت، جو تحفظ اور جو مقام اسلام نے جو دیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور خدا ہیں، اور ہم سب کے لیے وہ ایک نہ صرف بلکہ بینگ مسلم، جو میں پہلے بھی بات کر رہی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ریسرچ کریں اپنے اسلام کا ٹرو فلاسفی، اور خاص طور پہ اس وقت جب مسلمانوں کو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہو گیا ہے ان کا، خاص طور پہ کشمیر میں آپ دیکھیں پیلسٹائن کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، اور مسجد الاقصیٰ کی وجہ سے جس طریقے سے جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے جس طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب ہم اپنی میلاد شریف کا، جب ہم لوگ ایک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور ان کی جو فلاسفیز تھیں، ان کی جو ٹیچنگز تھیں انسانیت کے بارے میں، جو ان کی سادگی تھی، جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زندگی میں اتنی کامیاب زندگی عطا کی کہ اتنے کم، اگر لیڈرشپ کی اگر صرف خالی ہم بات کریں کہ اتنی کم ریسورس تھا ان کے پاس، اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے اتنا بڑا پیغام، اور یہ دنیا میں ایک میریکل ہے کہ ایک انسان دنیا میں آئے اور وہ ساری دنیا کے جو رولز ہیں ہیومینٹی سے لے کے، لیڈرشپ سے لے کے، مذہب کے حوالے سے، کسی ایسپیکٹ کو انہوں نے نہیں جو ہے مطلب کہ ایمٹی چھوڑا، اور ہر جگہ ہر چیز اے میریکل کسی کی ہمارے بہت سے پاسٹ میں ہم نے دیکھے جب ڈفرینٹ مذاہب آئے ہیں، مگر جو مکمل جو ایک دین ہے، جو کہ ایک کوڈ آف لائف جو ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کیا، اگر ہم اس فلاسفی کو فالو کریں تو آئی تھنک جو اس وقت جو حال ہو رہا ہے اسپیشلی غازہ کے اندر، جس طریقے سے وہاں پہ گولہ باری ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہاسپٹلس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جس طریقے سے اسکولس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں جو ہیں، تو یہ بہت ایک موقع ہے ہم سب کے لیے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس وقت جو ہماری مسلم امہ ہے اور انسانیت کے لیے ہم سب لوگ ایک ہو جائیں، اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں، امن تبھی ہمیں ملے گا جب ہم اکٹھے ہوں گے، ہم ایک ہوں گے۔ کشمیر کے اندر بھی جو ظلم ہوا 5 اگست 2019 کے بعد بھی ہم نے دیکھا کس طرح ہندوتوا نے، جو ایک ایکسٹریمزم کسی مذہب کا ہوتا ہے اس کے تھرو، یا اس وقت جو زائنسٹ ہیں، جو جوز کا ایک ایکسٹریم فارم زائنزم کی طرف، کیونکہ کوئی بھی مذہب ایکسٹریمزم نہیں سکھاتا، مگر اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو فالو کریں، اگلی جنریشنز تک پہنچائیں، اور اسلام کی جو ٹرو ایسنس ہے، جو ٹرو اسپرٹ ہے، وہ ہم ان کو سکھائیں کہ اس کے اندر آنیسٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو بیبی سٹیپس ہم لے سکتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاسفی کو فالو کرنے کے لیے۔ اب دیکھ لیں کہ حضرت خدیجہ آج کے دور میں دیکھیں کہ وہ، اور ان کی امپاورمنٹ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے ایک میجر رول پلے کیا اسلام کو پھیلانے کے اندر، اور ایک بہت بڑی بزنس وومن تھیں، اور انہوں نے خود پروپوز کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان سے ایج میں بھی کافی بڑی تھی۔ تو یہ جو آج کل کے زمانے کی بہت سی ٹیبو باتیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد بی بی پاک حضرت فاطمہ کا دیکھ لیں، اور بھی بہت سی جو ہماری رول ماڈلز، جو اسلام کی رول ماڈلز ہیں، وی مسٹ فالو دیم اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیم۔ اور میں یقین سے میں آپ کو بتاؤں جو انر اسٹرینتھ ملتی ہے جب ہمیں کمانڈ ہوتی ہے اپنے فیتھ کے اوپر، کہ ہم اپنے فیتھ کے ساتھ ہم دوسروں کو اتنا امپریس کریں کہ ہم رول ماڈلز بن جائیں اسلام کے۔ اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی ہم نے نمازیں پڑھی اور دوپٹے لے لیے اور ہم لوگوں نے سب کے سامنے جو ہے ڈسپلے کر دیا کہ ہاں ہم اس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں دوسرے مذاہب سے، یا ہم بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلمز ہیں۔ آپ کا جو انر ہے، اور اس کے اندر بہت میجر رول آئی تھنک ٹیچرز کا بہت ہوتا ہے کہ آپ ان کو اس طریقے سے اسلام کی تربیت کریں، ان کو ٹیچنگز دیں کہ ان کو واقعی میں عشق ہو،
اپنے فیتھ کے ساتھ، اور وہ بوجھ نہ ہو ان کے لیے کہ انہوں نے فالو کرنے پرنسپلز، بلکہ ان کو کنونس کیا جائے. اور بہت سی آئی تھنک میلاد شریف کی جو محفلیں پورے ملک میں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی آئی تھنک کہ جو ٹیچنگز ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو روحانیت اور جو صوفیزم تصوف کی جو باتیں ہیں، اور بہت سی اسپیکٹس ہیں اسلام کی جس کے تھرو ہم پوری دنیا کے اندر ایک امن کا پیغام بھی کر سکتے ہیں، یونٹی کا پیغام. اور خاص طور پہ اس وقت بہت سخت ضرورت ہے دنیا کے اندر کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جائیں. جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ان کو یہ ہم لوگ مل بیٹھ کے ایک ہی دفعہ ان مسئلوں کا جو حل ہے، کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ کسی مسلمان کو ٹارگٹ کرنا، کسی پیلسٹینین کو کرنا، کسی کشمیری کو کرنا، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. تو دنیا میں ابھی ہم نے حال ہی دیکھا ہے کہ سکھوں کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا کینیڈا کے اندر، وہ بھی مذہب کی بیسس کے اوپر ہندوتوا نے کیا ہے، RSS نے. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ ریفارم کریں اپنی جو ٹیچنگس تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو پریکٹس میں ہم لائیں اور اس کے اوپر ہم لوگ اپنا رول پلے کریں. سوری، بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ مشال صاحبہ، بہت خوبصورت پیغامات. جیسے مشال صاحبہ نے ذکر کیا ہے صوفیزم کا، تو میں لاسٹ میں ایک کلام ضرور پیش کرنا چاہوں گی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں وہ مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں. الف چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی نفی اسبات داما پانی ملے سے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا میری جان بھولتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہرا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم
آپ تمام شرکا کرام کی آمد کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پر میں محترمہ مشال صاحبہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لے کر آئیں اور ہماری محفل کو رونق بخشی. ونس اگین تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ. آپ سے گزارش کروں گی میم صوفیہ سے